ایسا مقام جہاں جبریل بھی رک گیا، ایسی آواز جو کلمہ تقدیر کی نوک سے سنائی دی، ایسی ملاقات جہاں رب نے بندے سے براہ راست کلام کیا۔ یہ کوئی تصوراتی سفر نہیں بلکہ حقیقت کا وہ معجزہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور امت کے لیے مغفرت، کوثر اور نماز جیسی نعمتیں لے کر واپس آئے۔ یہ ہے معراج کا سب سے روحانی اور پر نور حصہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں واپس پہنچے، جہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے چہرے، قد و قامت، بالوں اور رنگت کا ذکر کیا گیا۔ نماز کے بعد دوزخ کا دروغہ سلام کرتا ہے۔ اسی شب دجال کو مشاہدہ بھی کروایا جاتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قافلے کو راستے میں دیکھا، ان کا بھاگا ہوا اونٹ اور ڈھکا ہوا برتن جس سے پانی پیا اور واپس اسی طرح رکھ دیا۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جو صبح کے وقت صدقے معراج کے طور پر پیش ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد حرام میں بیدار ہوئے، لیکن دل سدرۃ المنتہا کے نور سے منور تھا۔ 50 نمازیں جو آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کم ہو کر 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کر۔ 50 نمازیں جو آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کم ہو کر 5 رہ گئی، مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے درخواست کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، کرتے 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 آخر میں صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب ان 5 نمازوں کو اللہ کے پاس سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں بھی کمی کی درخواست کی، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب مجھے ان کو بھی کم کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا یہ اجر رکھا کہ بھلے یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔